بڑے بڑے صحابہ غازی بنے، مگر کسی نے اپنے نام کے ساتھ غازی کا ٹائٹل کہہ کر نہیں لگوایا کہ میرے نام کے ساتھ غازی کا ٹائٹل لگوایا جائے، کہ میری پہچان غازی ہو جائے کہ بڑا غازی ہے، بڑی جنگیں لڑی۔ صحابہ نے عمرے اور حجیں بھی کی، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حاجی صاحب کہا جائے۔ زندگی میں اتنی حجیں اور عمرے کیے، مگر ایک صحابی نے بھی یہ وصیت نہیں کی کہ میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، اتنے کعبہ کے طواف کیے ہیں، اتنی حجیں کی ہیں، یار مجھے حاجی صاحب کہا۔ یہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ایک عمرہ یہ حج کر لیں اور حاجی صاحب کہہ کر نہ پکارا جائے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ مگر ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے نمازی، حاجی، غازی یا مجاہد یا شہید کے لقب کے ساتھ پکارا جائے۔ جب صحابہ کی پہچان نہ نمازی تھا، نہ غازی ہونا تھا، نہ مجاہد ہونا تھا، نہ حاجی ہونا تھا، تو پھر صحابہ کی پہچان کیا تھی؟ صحابہ کی پہچان غلامی مصطفیٰ، صحابہ کی پہچان نسبت مصطفیٰ تھی۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہیں تو بتایا گیا کہ یار پر بارے بارے جانے والے۔ کسی نے پوچھا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، بتایا گیا کہ شب و روز یار کا دیدار کرنے والے۔ کسی نے پوچھا صحابی کسے کہتے ہیں، بتایا گیا کہ اپنے شب و روز یار کی خاطر گزارنے والے۔ کسی نے کہا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، بتایا گیا کہ اپنا تن من دن یار کے لیے قربان کرنے والے۔ کسی نے کہا صحابی کسے کہتے ہیں، تو کہا اپنا سب کچھ یار کے لیے لٹانے والے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور صحابہ کی پہچان رب نے کس طرح کروائی ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ بڑے نمازی تھے، صحابہ بڑے حاجی تھے، صحابہ نے بڑی جنگیں لڑی، بڑے غازی اور شہید تھے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا والذین معہ، اے صحابہ یاد رکھ لو تمہاری پہچان مصطفیٰ کی صحبت اور معیت، اور تمہاری پہچان مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہے، تمہاری پہچان مصطفیٰ کی محبت ہے، تمہاری پہچان مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ والذین معہ، صحابہ کی پہچان یہ ہے جو میرے یار کے قدموں میں بیٹھنے والے، جو میرے یار کی گلیوں کا طواف کرنے والے ہیں، جو مدینے کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانے والے ہیں، جو ساری زندگی میرے لیے گزارنے والے ہیں، جو میرے لیے جینے اور میرے لیے مرنے والے ہیں۔ والذین معہ، صحابہ کی پہچان کرائی تو مصطفیٰ کی معیت کے ذریعے کرائی۔ اور فرمایا آگے اشداء علی الکفار، وہ جو تیرے غلام ہیں، وہ تیرے قدموں میں بیٹھنے والے، محبوب تیری گلیوں کا طواف کرنے والے، تیری گلیوں کی خاک چھاننے والے، وہ تیرے خاک نشین، ان کے ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان کی بات عرض کر رہا ہوں، ان کی ایمان کی علامت یہ ہے اشداء علی الکفار، یار کے دشمنوں پر بڑے غضبناک ہیں۔ اور محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ محبوب کے دشمن کو اپنا دشمن جانا جائے۔ فرمایا کہ تیرے غلاموں کی پہچان اور نشانی یہ ہے کہ تیرے دشمنوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر پڑتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم، جب دشمنوں کی باری آئے تو شدید ہیں، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی باری آئی تو فرمایا رحماء بینہم، تیری خاطر تیری غلاموں سے محبت کرنا۔ رحماء بینہم، آپس میں محبت رکھنے والے، آپس میں پیار رکھنے والے۔ تو ایمان کی علامت مصطفیٰ کی نسبت، میرے آقا کی غلامی، میرے آقا کے ساتھ رشتہ محبت ہے، اور اسی رشتہ محبت کی رب نے قرآن میں ترغیب فرمائی ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اگر کسی نے نماز کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی، وہ زند پہنچے،
گزر پہنچایا، قرآن نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ ہے اشداء علی الکفار، کہ تیرے غلاموں کا نشانی یہ ہے کہ تیرے دشمنوں کے لیے شدید ہے، اور رب کا محبوب ہے، اگر رب کو محبوب کی تکلیف گوارا نہیں تو کسی غلام کو کیسے؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، محبوب ابو لہب بے شک قریش کا بہت بڑا معتبر آدمی ہے، مگر محبوب میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جنہاں نال میرے محبوب کو تکلیف ہوتی، وہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی۔ اور ادھر محبت کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اور میں سمجھا کر دو تین معنی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس میں ایک لائے نفی کا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، میں ترجمہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں کسی شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، مجھے کیا غرض ہے خواہ مخواہ کسی شہر کی قسم اٹھاؤں۔ محبوب لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہم مکہ کی قسم نہیں اٹھاتے، ہمیں کیا غرض ہے کہ مکہ کی قسم اٹھائیں، ویسا ہی دوسرے شہروں جیسے ہی شہر تو ہے، مکہ کے کوچے و بازار دوسرے شہروں جیسے ہی تو ہیں، پھر میں مکہ کی قسم کیوں اٹھاؤں؟ کیا مکہ میں محبوب دوسرے شہروں سے کوئی الگ چیز ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب یوں ہی یہ مکہ بے شک اس میں کعبہ اللہ ہے مگر دوسرے شہروں جیسا شہر ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں کبھی مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، وانت حل بہذا البلد، محبوب ہم تو اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس شہر کی خاک نے تیرے قدموں کے بوسے، وہ شہر جس میں تیری جائے ولادت ہے، جس میں تیرا ظہور ہوا، محبوب اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں تو تیری نسبت کی وجہ سے۔ اور ہل کا ایک معنی ہوتا ہے چلنا پھرنا، وہاں تحلم ہے نا، تحلم کا مادہ ہل ہے، اور ہل کا معنی ہوتا ہے آزاد چلنا پھرنا، اور اگر ہل کا معنی یہ کیا جائے تو ترجمہ پھر یوں بنتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس کوچے و بازار کی قسم جس میں تو چلتا پھرتا، جس کوچے و بازار کی خاک تیرے قدموں کے بوسے لیتی ہے، محبوب اس خاک کی قسم، ان گلیوں کی قسم، اس شہر کی قسم۔ اور تیسرا معنی لا اگر استفہام انکاری کا ہو تو معنی یہ بنتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں، ہاں تاکید کے لیے ہے، مگر کیوں کھاتے ہیں؟ وانت حل بہذا البلد، ہاں محبوب تیرا ان گلیوں میں چلنا پھرنا، تیرا اس شہر میں رہنا ہمیں اس قدر معتبر ہے، اس قدر عزیز ہے کہ جس شہر کو تیرے ساتھ نسبت ہو، رب کے ہاں وہ بڑا معتبر ہے، رب اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں بیان فرمایا، میں بات حوالہ سے عرض کر رہا ہوں کہ رب کریم نے جو یہ فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، عام علماء بیان کرتے ہیں کہ مجھے مکہ شہر کی قسم، قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس شہر سے مخصوص مراد مکہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب ہمیں نہ مکہ سے کوئی غرض ہے نہ مدینہ سے کوئی غرض ہے، جب تک تو مکہ میں تھا مکہ کی قسم، جب تم مدینہ میں چلا گیا ہم نے اپنی قسم کا قبلہ تبدیل کر دیا، اب مدینہ۔ محبوب ہمیں آپ کی نسبت عزیز ہے، آپ کا تعلق
عزیز ہے، آپ کی محبت عزیز ہے۔ جب تک مکہ میں رہے مکہ کی قسم، جب مدینہ میں چلے گئے مدینہ کی قسم۔ اور یہ محرم کی محبت کا انداز ہے۔ میں نے قرآن پیش کیا ہے، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے خبر کیا تھی رکوع کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں آپ نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ بنا۔ عاشقوں کے لیے محبوب کا قدم کعبہ۔ میں صحابہ کی زندگی سے آپ کو ثابت کر کے جاؤں گا کہ صحابہ کا کعبہ مصطفیٰ کے قدموں کے نشانات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رب کی یہ محبت کا انداز تھا۔ اب ذرا صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کنز العمال شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کا نام حضرت ابو اسما تھا۔ کیا نام تھا؟ نام یاد رکھ لے، ابو اسما نام تھا۔ بچپن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کی۔ بچپن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ 80 سال عمر گزاری، 80 سال زندہ رہے، اور جس ہاتھ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی، جو ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا تھا، زندگی پر اس ہاتھ سے کسی سے مسافہ نہیں۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ جس ہاتھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی، جو ہاتھ حضور کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوا تھا، پھر ساری زندگی اس ہاتھ کے ساتھ کسی دوسرے کا ہاتھ نہ لگنے دیا۔ یارو 80 سال عمر گزاری، اور مسافہ کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے نا؟ اور دائیں ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے، اور دائیں ہاتھ سے ہی بیعت کی ہوئی۔ ساری زندگی جب کوئی مسافہ کے لیے حضرت ابو اسما کے سامنے ہاتھ بڑھاتا، حضرت ابو اسما ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے۔ ہزاروں لوگ تانے دیتے ہوں گے، ہزار سوال کرتے ہوں گے، کسی کو جواب دیتے ہوں گے، کسی کے سوال پہ خاموش رہ جاتے ہوں گے، اور کسی کو کیا خبر کہ ابو اسما اس ہاتھ سے دوسرے کے ساتھ مسافہ کیوں نہیں کرتے تھے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اسما فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنا ہاتھ میرے اس ہاتھ سے مس کرنے کے لیے آگے کرتا، مجھے اپنے ہاتھ سے مصطفیٰ کے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس، خوشبو محسوس ہوتی، ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ اور پھر میں نے زندگی بھر ارادہ کر لیا کہ کسی کے ہاتھ لگانا چاہیے، ٹھنڈک نہ جاتی رہے۔ یہ جو تبرک مجھے ملا ہے، یہ خوشبو مجھے حاصل ہوئی ہے، یہ جس ہاتھ سے مصطفیٰ کا ہاتھ مس ہوا۔ صحابہ تک کا جو عقیدہ تھا کہ پھر وہ ہاتھ کسی ہاتھ میں نہیں گیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں شریک تھے، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، اور آپ کی زبان توتلی تھی، سب نے سن رکھا ہے۔ اذان پڑھی، اور جب ان کلمات پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اب شین کی جگہ انہوں نے سین پڑھی، زبان توتلی تھی۔ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میں نے مذاق کے طور پر یوں ہی مذاق اڑاتے ہوئے، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، ان کی کاپی کرنے لگا، اذان دینے لگا۔ کہ وہ توتلے تھے، میں بھی اسی طرح توتلی اذان دینے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں اس صحابی کی آواز پہنچی، اس بچے کی، حضرت ابو معذورہ کی۔ آپ کو آواز پسند آئی، صحابہ سے فرمایا اس بچے کو بلاؤ۔ حضرت ابو معذورہ حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، اور اپنے دونوں دست مبارک حضرت ابو معذورہ کے دست پر کے سر پر رکھے۔ جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک حضرت ابو معذورہ کے سر پر رکھے، تب کے بعد ابو معذورہ نے حجامت نہیں کی۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے بال اتنے لمبے تھے کہ پاؤں تک پہنچاتے تھے،
صحابہ نے زندگی میں کئی دفعہ کہا کہ آپ کے بال اتنے لمبے ہو گئے کہ پاؤں تک پہنچ جائے، حجامت کیوں نہیں کرواتے؟ فرمایا نہ، جن بالوں پہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ لگے تھے زندگی بھر وہ بال نہ کٹوائے۔ یہ صحابہ کی محبت اور عقیدہ تھا۔ اور سن لیجیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ کو، یا ایک روایت میں ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھڑی عنایت فرمائی، عصا عنایت فرمایا، اور یہ واقعہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا، جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے، کسی وقت بھی عنایت فرمائی ہو، بہرحال 10 ہجری کو حضور کا وصال ہو، 10 ہجری کو حضور کا وصال با کمال ہو گیا، اور وہ صحابی پہلی صدی ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا وصال کب ہوا؟ پہلی صدی ہجری میں۔ حضور کے وصال کے بعد 90 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 90 سال زندہ رہے، اور 90 سال وہ چھڑی سنبھالے رکھی، وہ عصا سنبھالے رکھا، اور جب وقت نزا آیا اپنے اہل و عیال کو بلا کر وصیت کی کہ جب مجھے غسل دے لو، جب میرا جنازہ پڑھ لو، جب کفن دفن کر لو، جب سارے کفن کے بند باندھ لو، تو مجھے جب اس رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے لگو، جب قبر میں اتارنے لگو، تو میرے کفن کے بند کھول کر وہ عصا میرے کفن میں رکھ۔ اور اس روایت کو امام ابن سیرین نے بھی روایت کیا، امام ابن سیرین نے بھی، میں حوالہ عرض کرتا جا رہا ہوں۔ اور امام ابن سیرین کون ہیں؟ تابعی ہیں، اور اولو العزم تابعی ہیں۔ میں کسی عام بندے کی بات نہیں عرض کر رہا۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ 90 سال وہ چھڑی سنبھالے رکھی، بھلا کسی مفتی سے تو فتویٰ لے کر دیکھیں کہ جب کفن کے بند باندھ دیے جائیں تو کیا دوبارہ کفن کو کھولنا جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں۔ مگر صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت تھی، یہ حضور کے ساتھ ان کی نسبت تھی، حضور کے ساتھ عقیدت تھی، وصیت کر کے گئے کہ 1 صدی اس لیے سنبھالے رکھا کہ جب مجھے قبر میں دفن کرنے لگو، یہ عصا میرے کفن کے بند کھول کر ساتھ دفن کر دینا۔ رب العزت کی قسم، صحابی کا عقیدہ تھا اگر زندگی کا کوئی عمل میرے کام نہ آیا، یہ عصا، یہ چھڑی جو آقا نے عنایت فرمائی تھی، قیامت کے دن میری شفاعت کے لیے یہی کام۔ اور قبر میں کس غرض کے لیے لے کے گئے؟ قبر میں اور لے جانے کی غرض اور مقصد کیا تھا؟ یہی تھا جس چھڑی کو ایک دفعہ مصطفیٰ کریم کا ہاتھ لگ جائے، صحابہ کا عقیدہ ہے قیامت کے دن وہ بھی شفاعت کر سکتے ہیں، قیامت کے دن وہ بھی بخشش و مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں۔ مگر آج ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ اقبال نے فرمایا ہے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف عیار۔ اب وہ ایمان پتلے ہو گئے، اب اس بارگاہ کے ساتھ ربط اور تعلق کمزور ہو گیا کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ہم زوال پذیر ہیں، رسوائی مقدر لکھی جا چکی، اور صرف نسبت مصطفیٰ کمزور ہونے کی وجہ سے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، جنگ یرموک کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس جنگ میں سپہ سالار تھے، مسلمانوں کی طرف سے قیادت کر رہے تھے لشکر کی۔ راوی بیان کرتے ہیں، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ کی سواری دبکی، گھوڑا گرا اور آپ اس کی گردن پر آ گئے۔ جب گردن پر آئے تو سر چونکہ نیچے ہوا ہے، ٹوپی نیچے گئی۔
آپ نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور ٹوپی اٹھانے لگے، پیچھے سے حملہ آور ہو گیا شخص، کافر پیٹھ پہ سوار ہو گیا، مسلمانوں کے لشکر میں ہلچل مچ گئی، شور و غوغا ہو گیا کہ آج اللہ کی تلوار کٹنے لگی ہے۔ کیا لقب تھا؟ سیف اللہ لقب تھا۔ آج اللہ کی تلوار کٹنے لگی ہے، آج مسلمانوں کو شکست فاش کا سامنا ہوگا۔ جب خالد بن ولید نہ رہا تو فتح کیسے؟ مگر آپ نے وہ ٹوپی اٹھائی، اٹھا کر پہلے سر پہ سجائی اور اس کے بعد پھر لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ خالد بن ولید، یہ صحابہ کی بات عرض کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے، آج آپ نے کون سی احمقانہ حرکت کی کہ ایک آنے دو آنے کی ٹوپی تھی، ٹوپی کی قیمت کتنی ہوگی؟ آنے دو آنے کی ٹوپی تھی، اور اس ٹوپی کی خاطر سارا میدان جنگ داؤ پہ لگا دیا۔ آج اگر تجھے شہید کر دیا جاتا تو مسلمانوں کی شکست فاش کا ذمہ دار کون ہوتا؟ لوگ ہمیں تانے دے دے کر مار دیتے، دو آنے کی ٹوپی کے پیچھے شکست کھا مگر خالد بن ولید کا جواب سنیے، فرمایا ہے میرے ساتھیوں، تمہیں کیا خبر کہ وہ دو آنے کی ٹوپی میرے لیے کیا تھی، اس کی قدر و قیمت میرے ہاں کیا تھی؟ صحابہ نے عرض کی کوئی خاص بات تھی؟ فرمایا ہاں، اس ٹوپی میں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سی رکھے تھے، منہ مبارک سی رکھے تھے، اور ان منہ مبارک کے صدقے ہر جنگ میں خالد بن ولید کو فتح ہوتی تھی، ورنہ خالد بن ولید کی کیا مجال؟ دنیا کے بڑے بڑے جابر اور شجاع لوگوں سے میرا سامنا ہوا اور آج تک شکست فاش نہ ہوئی، اس میں کوئی خالد کی طاقت کا کمال نہیں تھا، خالد بن ولید کا کوئی فن نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کریم کے بالوں کی منہ مبارک کی برکت تھی کہ آج تک مجھے شکست نہیں ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، دوسرا واقعہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جنگ ابلہ کا واقعہ ہے، ابلہ کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی، 6 لاکھ تعداد تھی کفار کی۔ کتنی تعداد تھی؟ 6 لاکھ، اور مسلمانوں کی کتنی تھی؟ 4000۔ کتنی تھی؟ کفار کتنے تھے؟ 6 لاکھ۔ 6 لاکھ اور 4000 میں کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ ایک طرف 4000 کھڑے ہوں، ایک طرف 6 لاکھ کا لشکر ہو، مقابلے کے بارے میں کوئی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ 4000 6 لاکھ سے لڑنے آئے ہیں؟ جنگ شروع ہو گئی، گمسان کی جنگ تھی، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن ہمیں یقین ہو گیا کہ آج ابلہ کے مقام پر خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں کو شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا، آج بال یقین شکست ہوگی۔ ادھر خالد بن ولید کے لشکر کے قدم اکھڑے، ادھر مدینہ المنورہ میں، ادھر مدینہ المنورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا نے گنبد خضرا سے نکل کر حضرت ابو ایوب انصاری کو فرمایا تم ابھی یہاں سو کی نیند سو رہے ہو، مسلمانوں کے لشکر کو شکست فاش کا سامنا ہے، نکلو اور لشکر لے کر مسلمانوں کی مدد کرو۔ اگر ربط مضبوط ہو، تعلق پکا ہو، تو خدا کی عزت کی قسم وہ کہیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابی جن کو حضور نے خواب میں زیارت سے مشرف فرمایا، وہ کھڑے ہوئے، پچھلی رات کا وقت تھا، ایک ایک صحابی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ مدینہ کے والی نے خواب میں ارشاد فرمایا خالد بن ولید کے لشکر کو شکست فاش کا سامنا ہے، جلدی پہنچو اور جا کر اس کی مدد کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ یہ آوازیں سن رہی ہیں۔ جب کان میں یہ آواز پڑی کہ خالد بن ولید کو شکست فاش کا سامنا ہے اور حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا ہے، آپ کی زوجہ محترمہ کا نام حضرت ام سلیم، وہ اٹھی ام تمیم،
ام تمیم تھا، وہ اٹھی اور اٹھ کر اپنا چراغ جلایا اور چراغ جلا کر ٹوپی تلاش کرنے لگا کہ ہو نہیں سکتا مصطفیٰ کریم کے منہ مبارک کا تاج خالد بن ولید کے سر پر ہو سکے، ضرور ٹوپی کر بھول گئے۔ وہ ٹوپی اٹھائی اور آپ کی زوجہ محترمہ سواری پر سوار ہوئی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں صبح کو جب پچھلی رات کے وقت جب لشکر مدینہ المنورہ سے ابلہ کی طرف چلا تو ایک سوار جو لشکر کے آگے آگے جا رہا تھا، ہم نے 1000 کوشش کی، ایک نقاب پوش لشکر کے آگے آگے جا رہا تھا، ہم اس سواری تک نہ پہنچ سکے۔ ذہن میں خیال آیا کہ پہلے بھی فرشتے آسمان سے مدد کے لیے اترا کرتے تھے، آج بھی آسمان سے کوئی فرشتہ سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے۔ اتنا زور لگانے کے باوجود اس کی گرد راہ تو نہیں پہنچ سکے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں وہ سواری جب میدان جنگ میں ابلہ کے مقام پر پہنچی، ہم نے دیکھا کہ وہ سواری حضرت خالد بن ولید کے قریب جا کر رکی۔ اس سوار نے اپنا نقاب پلٹا، حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ان کی زوجہ، آپ نے پوچھا کہ تیرا میدان جنگ میں کیا کام تھا؟ یہاں بڑے بڑے شجاع اور جوانمرد لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، تو یہاں کیا لینے آئی؟ اس نے کہا کہ خالد بن ولید صحابی مدینہ میں اعلان کر رہے تھے کہ شکست فاش کا سامنا ہے خالد بن ولید کے لشکر کو۔ میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اگر مصطفیٰ کریم کے منہ مبارک سر پہ ہوتے تو آج خالد بن ولید کو شکست فاش کا سامنا نہ ہوتا، ضرور بے ضرور ٹوپی کر دوں۔ وہ ٹوپی خالد بن ولید نے اپنے سر پہ سجائی اور وہی 4000 کا لشکر جس کے قدم اکھڑ گئے تھے دوبارہ سے حملہ آور ہوا اور 6 لاکھ کا لشکر شکست تھا۔ یہ صحابہ کی عقیدت تھی کہ جہاں تیر و تلوار کام نہیں کرتے تھے وہاں مصطفیٰ کے بال مبارک کام کرتے تھے، جہاں اپنی جوانمردی اور شجاعت کام نہیں آتی تھی وہاں میرے آقا کی محبت کام آتی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں معمول رہا کہ حضور علیہ السلام کے وصال با کمال کے بعد عبداللہ بن مسعود کو دیکھتے، زندگی میں جہاں کہیں آقا علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا، جہاں کسی جگہ نفل پڑھے نماز پڑھی، جہاں کسی درخت کی چھاؤں میں آرام فرمایا، عبداللہ بن مسعود ان درختوں کو پانی دیا کرتے۔ جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی کہیں، جہاں حضور نے کوئی نفل پڑھے تھے وہاں عبداللہ بن مسعود جا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ پر عبداللہ بن مسعود سے تو کوئی جا کر پوچھے کہ حرم کعبہ میں ایک نماز کے بدلے 1,00,000 کا ثواب، مسجد نبوی میں ایک نماز کے بدلے 50,000 کا ثواب، عبداللہ بن مسعود تو نے نہ 1,00,000 کا ثواب لیا نہ 50,000 کی طرف دیکھا، تو درختوں کے نیچے نمازیں پڑھتا پھرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہی ایک ملتا ہے کہ عاشق سودا بازی نہیں کیا کرتے، عاشقوں کو اجر و ثواب سے غرض نہیں ہوتی، عاشقوں کو محبوب کی محبت، محبوب کی رضا سے غرض ہوتی، وہ اجر و ثواب کے طالب نہیں ہوتے، وہ محبوب کی رضا کے طالب ہوتے۔ یہ یاد رکھ لو کہ اگر دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو تو میرے آقا کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لو، یہی اصل ایمان ہے، یہی حقیقت ایمان ہے، اور یہی ہم سب کا عقیدہ ہے کہ میں تو ایک خاک ہوں، میں تو ایک خاک ہوں مگر آپ سے ہے نسبت مجھ کو، ایک یہی رشتہ میری اوقات بڑھا دیتا ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔